پھر کچھ دیر بعد رومان اٹھ کے باہر نکل گیا۔ دادی ماں بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو دعا انہیں سہارا دیتے ہوئے کمرے تک چھوڑنے چلی گئی۔ بڑی ماں اور چھوٹی ماں حارث کی شادی کے حوالے سے باتیں کرنے میں مگن تھی، جبکہ زینی صوفے پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ عدنان اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے اٹھا اور جاتے جاتے اچانک ہی رک گیا۔ پھر اس نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا اور بے ساختہ اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا، بے فکر رہو، رومانس میں غصے سے نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کے زہریلا مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ زینی حواس بساختہ سی بیٹھی اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ زینی اور دعا کے کالج میں پیپرز ہو رہے تھے اور وہ دونوں پوری دلجمعی کے ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ خلاف معمول زینی نے اپنی تمام تر خفیہ سرگرمیاں پیپر تک ملتوی کر رکھی تھیں اور اس دفعہ وہ خوب دل لگا کے پڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی پیپرز ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ پیپرز ختم ہونے کے بعد انہیں چھٹیاں ہونی تھیں اور چھٹیوں میں انہیں لاہور حارث کی شادی میں جانا تھا۔ ان دونوں نے حارث کی شادی کے حوالے سے بہت سے پلانز بنا رکھے تھے اور وہ بہت بے صبری سے شادی کا انتظار کر رہی تھی۔ تانیہ اور رانیہ کا ہر دوسرے دن فون آتا اور وہ فون پر شادی کے حوالے سے ہونے والی ہر تیاری کا انہیں بتاتی۔ وہ دونوں بہنیں بھی بہت بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور کیوں نہ کرتی، وہ ان کی اکلوتی کزنز جو تھیں۔ شکیلہ بیگم زینی اور دعا کی اکلوتی پھپھو تھیں اور ان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا حارث، جس کی شادی تھی، پھر حاذق اور پھر تانیہ اور رانیہ۔ شکیلہ پھپھو کے شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے ان کے بچوں کے پاس ددیال نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تانیہ اور رانیہ کے دادا دادی بھی ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے وہ اپنے ننیال کے ساتھ بہت اٹیچ تھے اور ددیال کے حصے کا پیار بھی وہ ننیال کو ہی دیتے اور لیتے تھے۔ تانیہ دعا اور زینی کی ہم عمر تھی، جبکہ رانیہ ان سے 1.5 سال چھوٹی تھی۔ عمروں کو زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ان سب کی آپس میں زیادہ بننے کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی عادات اور مزاج تقریباً ایک جیسا تھا۔ انہیں بھی دعا اور زینی کی طرح شغل، مستی اور ہلا گلا بہت پسند تھا، اور جب کبھی یہ چاروں اکٹھی ہوتی تو آسمان زمین ایک کر دیتی۔ زینی، دعا جلدی کرو، ہمیں شام سے پہلے پہلے گھر واپس بھی آنا ہے، چھوٹی ماں ان کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ ارے یہ کیا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چلو اٹھو، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ چھوٹی ماں نے زینی کو بیڈ پہ آرام سے بیٹھا دیکھ کے جھنجھلاتے ہوئے کہا، امی میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی، کیونکہ میں بازار جا کے بور ہو جاتی ہوں، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن زینی، شادی کے لیے کپڑے اور جوتے لینے کے لیے تو جانا پڑے گا، چھوٹی ماں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا۔ تو آپ لوگ جا رہے ہیں نا، میرے لیے بھی لے آنا، پہننا تم نے ہے تو چوائس بھی تمہاری ہونی چاہیے، چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ دعا نے اس کے انکار پہ مداخلت کرتے ہوئے کہا، دعا تمہیں تو پتہ ہے کپڑوں اور جوتوں وغیرہ میں میری چوائس بالکل زیرو ہے، مجھے تو بازار جا کے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا لوں اور کیا نہیں، سب کچھ ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ تمہاری چوائس تو بہت اچھی ہے نا، تم جو کچھ اپنے لیے لو گی میرے لیے بھی پلیز لے آنا۔ زینی نے اس کی خوشامد کی۔ چلو نا یار، مزہ آئے گا شاپنگ کرنے کا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا، اب آپ لوگ پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ دعا کے اصرار کرنے پہ اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا اور ہینڈ فری کانوں میں لگا کے گانے سننے لگی۔ اس کے اتنے بدلحاظ انداز پہ دعا کا تو جیسے خون کھول اٹھا۔ چلیں چھوٹی ماں، ہم بھی اس کے لیے کچھ نہیں لائیں گے، وہ یہ کہہ کے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیڈ پہ لیٹے لیٹے گانے سنتی رہی، پھر جب بور ہو گئی تو نیچے آ گئی۔ نیچے آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، وہ لوگ بازار جا چکے تھے۔ وہ سیدھا دادی ماں کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ جب وہ ان کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہی تھی، انہیں سوتا دیکھ کر وہ بھی ان کے پاس آ کے لیٹ گئی، تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی سو گئی۔ عدنان آج آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن جب وہ گھر آیا تو گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے بدلنے اور فریش ہونے کے بعد جب وہ نیچے آیا تو اس وقت بھی گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ پورے گھر میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دادی ماں کے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ دادی ماں کے کمرے میں آیا تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر سوئی ہوئی زینی پر پڑی، جو سکڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کمبل نہیں تھا اور شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اس کے قریب آ گیا اور بیڈ پہ رکھا ہوا کمبل اس پہ ڈال دیا۔ وہ کمبل ڈال کر مڑنے ہی والا تھا کہ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے بالوں کی چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا۔ وہ بغور سے دیکھنے لگا، جو سوئی اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اس پر سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ اس کا دل سینے میں بہت زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا کے فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ باہر لاؤنج میں آ کے بیٹھ گیا
اور LED آن کر کے چینل سرچ کرنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب دادی ماں اپنے کمرے سے وضو کر کے باہر آئی تو اسے یوں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اذلان بیٹا تم کب آئے؟ مجھے تو کافی دیر ہو گئی گھر آئے ہوئے، لیکن گھر پہ کوئی نہیں ہے، کہاں ہیں سب لوگ؟ وہ اپنی عام کا بتا کے سب کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ باقی سب تو بازار گئے ہیں، بس ایک زینی گھر پہ ہے، وہ بھی نہ جانے کب میرے کمرے میں آ کے سوئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ وہ اس کے سوال کا جواب دے کر اپنے کمرے میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ زینی کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں دادی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی فوراً اٹھی اور واش روم میں چلی گئی، وضو کر کے باہر آئی اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ دادی ماں میں کچن میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا دوں؟ زینی نے انہیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھ کر فوراً پوچھا۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ شام میں چائے پینے کی عادی تھی۔ ہاں بیٹا میرے لیے بھی بنا دو، دادی ماں نے اسے شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اذلان پہ پڑی۔ وہ اس پہ ایک سرسری سی نظر ڈال کے کچن میں چلی گئی اور چائے بنانے لگی۔ اذلان نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ چائے بنا رہی ہوں، زینی نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی مصروف انداز میں جواب دیا۔ اچھا ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ اس نے چائے بنا کر 3 کپوں میں ڈالی۔ ایک کپ وہ دادی ماں کے لیے ان کے کمرے میں لے گئی جو وہاں بیٹھی وظیفہ کر رہی تھی۔ انہیں چائے دے کے وہ واپس کچن میں آئی اور باقی 2 کپ اٹھا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ایک کپ اس نے اذلان کو دی اور دوسرا کپ اپنے ہاتھ میں ہی لے کر اس کے قریب والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے گرم گرم چائے ہی پینا شروع کر دی جبکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ پھر اچانک ہی وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، چائے کیسی بنی ہے؟ اچھی ہے، انفیکٹ مجھے بہت طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ اچھا اگر انسان کو کسی چیز کی طلب ہو رہی ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کی وہ طلب پوری کر دے تو پھر یہ تو طلب پوری کرنے والے کا طلب کرنے والے پہ احسان ہوا نا؟ اس نے بہت سوچ سوچ کے کہنا شروع کیا۔ ہاں ہوا تو، اذلان نے کچھ نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے تو میں نے بھی ابھی آپ کی طلب پوری کی ہے، تو پھر میرا بھی آپ پہ احسان ہوا نا؟ ہاں، اذلان نے ہاں پہ زور دیتے ہوئے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ اور احسان کا بدلہ تو احسان سے ہی چکایا جاتا ہے نا؟ ہاں۔ وہ مزید الجھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو پھر میں اس بات کی امید رکھوں کہ جب کبھی مجھے کسی چیز کی طلب ہوگی تو آپ بھی میری طلب پوری کریں گے؟ زینی نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور رکھو، میں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کے تمہاری طلب کو پورا کروں گا، کیونکہ اذلان سکندر کبھی اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اس نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ زینی اس کی بات سن کے خوش ہوگی کیونکہ اس نے اپنے اگلے چیلنج کے لیے راہ ہموار کر لی تھی۔ اس نے اذلان کے ساتھ اتنی لمبی تمہید صرف اپنے دوسرے چیلنج کے لیے باندھی تھی جو دعا نے اسے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دعا صرف پیپرز ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب جب کہ پیپرز ختم ہو چکے تھے تو دعا نے اسے دوسرا چیلنج پورا کرنے کے لیے کہنا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کہتی اس نے خود ہی دوسرے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے دماغ لڑانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ ان لوگوں کو آتے آتے مغرب ہو چکی تھی۔ ان کے آتے ہی وہ اس کے پاس سے اٹھ کے چلی گئی اور ان کی لائی ہوئی چیزیں دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ اس کی حرکتیں، اس کی باتیں باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھیں اور شاید اس کی یہی انفرادیت اسے اس کی جانب مائل کر رہی تھی۔ اپنی ساری پیکنگ دھیان سے کرنا، دیکھنا کوئی چیز رہ نہ جائے۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی جب بڑی ماں ان کے کمرے میں آ کے فکر مندی سے گویا ہوئیں۔ جی بڑی ماں، ہم لوگ دھیان سے کریں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ زینی نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا جو اپنی تسلی کے لیے بیگ میں رکھی ہوئی چیزیں چیک کر رہی تھی۔ اور ہاں، صبح ہمیں جلدی نکلنا ہے، اس لیے اپنی ساری تیاری ابھی ہی مکمل کر کے سونا، ایسا نہ ہو کہ صبح صبح افراتفری مچائی ہو تم دونوں نے۔ انہوں نے ان دونوں کو آج کا کام کل پہ مت چھوڑو کی نصیحت کرتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اچھا امی آپ ٹینشن نہ لیں، ہم لوگ کر لیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پیکنگ کر لی؟ دعا نے انہیں بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اپنی پیکنگ تو کر لی ہے، بس رومان اور اذلان کی رہتی ہے، تم دونوں کے بعد ان کی طرف ہی جاؤں گی۔ اچھا آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم سب کچھ رکھ لیں گے، آپ جائیں اور بھائی کی پیکنگ کریں، اور رومان کی فکر بھی آپ رہنے دیں، اپنی پیکنگ کر کے ہم لوگ اس کی بھی کر دیں گے، بس آپ بھائی کی فکر کریں ورنہ ان کا غصہ تو آپ جانتی ہیں۔ دعا نے ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے انہیں اذلان کی طرف سے چوکنا کیا۔ جی بڑی ماں آپ جائیں، ہم لوگ اپنی پیکنگ کرنے کے بعد رومان کی بھی کر دیں گے، آپ خود کو اتنا ہلکان مت کریں ورنہ آپ تھک جائیں گے اور صبح آپ کو سفر بھی کرنا ہے۔
زینی نے ان کی فکر میں گھلتے ہوئے اور لاٹ سے ان کے کندھے پہ بازو رکھتے ہوئے انہیں کمرے کے دروازے تک لے آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، تم دونوں دھیان سے اپنی پیکنگ کرنا۔ وہ ان دونوں کو پیار کرتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے بھی انہیں نصیحت کرنا نہ بھولی۔ ان دونوں نے جلدی جلدی اپنی پیکنگ نمٹائی اور رومان کے کمرے میں چلی گئی، جو اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ زہ نصیب، آج تو میرے کمرے میں بھاگ ہی جاگ اٹھے۔ محترمہ دعا اور زینی صاحبہ نے جو رونق بخشی ہے اس ناچیز کو۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر اس نے خوشگوار موڈ میں انہیں چھیڑتے ہوئے خوش آمدید کیا۔ زیادہ چچورا پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے کمرے میں صرف پیکنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ورنہ تمہارے کمرے کے اتنے اچھے نصیب کہاں۔ زینی نے ایک شانت بے نیازی سے کہتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ لاؤ بیگ اور چیزیں دو، اب کی بار اس نے باروب انداز میں کہا۔ اچھا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ کر برا سا منہ بناتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جان بوجھ کے جوابی کارروائی کرنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ پیکنگ چھوڑ کے چلی جائیں گی، اور وہ یہ رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یار، مجھے تو حارث بھائی کی شادی کا صرف اس لیے انتظار ہے کہ ان کی شادی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ جو دیکھنے کو ملے گی۔ اس نے الماری سے چیزیں پکڑاتے ہوئے ان کی طرف آنکھ مار کے کہا۔ وہ اپنی عادات سے مجبور انہیں چھیڑتا تھا، کیونکہ وہ انہیں چھیڑے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر غلطی سے بھی ان حسیناؤں میں سے کوئی ایک حسینہ بھی میری جیسی ہوئی تو تمہارا وہ حال کرے گی کہ سارا ٹھرک من دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ زینی نے جارحانہ انداز میں آستین چڑھا کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا پیکنگ کرتے ہوئے مسلسل ان دونوں کی چھیڑ چھاڑ پہ مسکرا رہی تھی۔ اللہ نہ کرے ایسی بددعائیں تو نہ دو ان میں سے کوئی ایک بھی تم جیسی نہ ہو۔ رومان نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دہلنے کی ایکٹنگ کی تو اس نے اس زنانہ انداز میں پہ وہ دونوں بے ساختہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اسی اثنا میں ساتھ والے کمرے سے بڑی ماں کی آواز آئی۔ وہ دعا کو بلا رہی تھی۔ ساتھ والا کمرہ اذنان کا تھا۔ دعا رومان کی پیکنگ کر رہی تھی، اس لیے اس نے اسے جانے کا کہا، جو ناک منہ چڑھاتی اٹھ کر چلی گئی۔ جی بڑی ماں، اس نے کمرے کے دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے پوچھا۔ زینی، دعا کہاں ہے؟ بڑی ماں نے اس سے دعا کے بارے میں پوچھا۔ بڑی ماں، وہ تو رومان کی پیکنگ کر رہی ہے، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ ہاں کام تو ہے، تم ایسا کرو کہ تم اذنان کے ساتھ اس کی پیکنگ کروا دو، مجھے نیچے ماں جی بلا رہی ہیں، شاید انہیں مجھ سے کوئی کام ہے، میں ذرا نیچے جا رہی ہوں۔ وہ اسے اذنان کی پیکنگ کی بھاری ذمہ داری سونپ کے کمرے سے چلی گئی۔ وہ بہت آہستگی سے چلتی اس کے پاس آئی، جو الماری کھولے کسی سوچ میں گم کھڑا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ زینی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے الماری میں جھانک کے پوچھا۔ ارے تم کب آئی؟ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑا تھا، اسے اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ میں ابھی آئی ہوں۔ وہ دراصل دادی ماں بڑی ماں کو نیچے بلا رہی ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ پیکنگ کروانے کا کہا ہے۔ اس نے بے جھجک فٹافٹ اپنی غیر متوقع آمد کی وضاحت دی۔ اچھا، اس نے ہنوز سی انداز میں کہا اور کچھ یاد آنے پہ اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ نہیں، پرابلم تو کوئی نہیں ہے، بس ولیمے کے لیے ڈریس سلیکٹ نہیں ہو پا رہا، سمجھ نہیں آ رہا کہ ان میں سے کون سا رکھوں۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے الماری میں لگے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں کچھ ہیلپ کر دوں؟ اس نے فراخ دلی سے اس کی مدد کے لیے خود کو پیش کیا۔ ہاں شور، اس نے خوشی خوشی الماری کے آگے سے ہٹتے ہوئے کہا اور اس کے لیے جگہ بنائی۔ اس نے الماری میں لگے تمام کپڑے ایک ایک کر کے دیکھنے شروع کیے اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ رکھ نہیں کہ میرا فیوریٹ کلر ہے اور آپ پہ سوٹ بھی کرے گا۔ زینی نے سوٹ اسے تھماتے ہوئے بہت سنجیدگی سے اپنی رائے دی۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے بلیک میرا بھی فیوریٹ کلر ہے۔ اس نے سوٹ اس کے ہاتھ سے لے کر مسکراتے ہوئے اسے اپنی پسند سے آگاہ کیا، جس پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو بھی چھو گئی۔ بلیک اور وائٹ کلر اذنان کے فیوریٹ کلرز تھے اور حادثاتی طور پر یہ دونوں کلرز اسے بھی بہت پسند تھے۔ اذنان نے سوٹ لے کے بیڈ پہ چھوڑا اور خود ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیومز اٹھانے لگا۔ اس نے وہاں سے 2-3 پرفیوم چن کے اٹھائے اور بیڈ پہ کپڑوں کے پاس لا کے رکھ دیے۔ وہ جو بیڈ کے پاس کھڑی اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، بیڈ پہ رکھے بیگ کھول کے کپڑے میں اس میں ڈالنے لگی۔ تم رہنے دو، میں کر لوں گا۔ اذنان نے اسے کپڑے ڈالتے دیکھ کر منع کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں، یہ کون سا کوئی بہت بڑا کام ہے۔ وہ لاپرواہی سے مسکرائی۔ ویسے آپ کی ڈریسنگ سینس اور پرفیوم کلیکشن بہت اچھی ہے، لگتا ہے آپ کو پرفیوم بہت پسند ہے۔ اس نے ایک ستائشی نگاہ اس کے کپڑوں اور چیزوں پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے خوشبو میں مہکنا بہت پسند ہے۔ اذنان نے کھلے دل سے اس کی تعریف وصول کرتے ہوئے مسکرا کے جواب دیا۔ اسے اس کی باتیں بہت اچھی لگنے لگی تھیں۔ وہ بہت سادہ اور بے رعب باتیں کرتی تھی۔ وہ دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی، جو دل میں آتا کہہ دیتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اسے اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ مجھے ہیوی بائک اور سپورٹس کار پسند ہے۔
اس نے تصور میں دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، کیا تمہیں یہ سب پسند ہے؟ اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا، جبکہ تمہاری عمر کی لڑکیوں کو تو کپڑے، جیولری اور میک اپ پسند ہوتا ہے۔ عدنان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کس قسم کی لڑکی تھی؟ وہ یہ بات ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، لیکن میں عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، انفیکٹ میرے اندر کوئی بھی لڑکیوں والا شوق نہیں ہے۔ زینی نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے اپنے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ مبہوت سا اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، ہاں واقعی تم عام لڑکی نہیں ہو بلکہ بہت خاص ہو، کیونکہ عدنان سکندر کو اچھی لگنے والی لڑکی عام نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اگر تمہیں اسپورٹس کار پسند ہے تو پھر اسپورٹس بھی پسند ہوگی۔ اسپورٹس میں کیا پسند ہے؟ عدنان نے فوراً ہی اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس سے اسی کے ٹائپ کا سوال کیا۔ کرکٹ، مجھے اسپورٹس میں کرکٹ بہت پسند ہے، دیکھنا بھی اور کھیلنا بھی۔ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو میرا بس نہیں چلتا کہ میں گراؤنڈ میں جا کے خود ہی کھیلنا شروع کر دوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اس سے اپنی احمقانہ سوچ کے بارے میں بتایا۔ تمہیں کرکٹ بھی کھیلنا آتا ہے؟ عدنان نے دم بخود ہو کر پوچھا۔ ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ زینی نے اچنبھے سے اس کی حیرت کو دیکھ کے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، نہیں بس ایسے ہی۔ اچھا یہ بتاؤ کھلاڑی کون سا پسند ہے؟ اس نے اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اسے اس کی باتیں سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ شاہد افریدی، اس نے ایک جذب کے عالم میں ان کا نام لیتے ہوئے کہا۔ مجھے بڑا شوق ہے افریدی کی طرح آل راؤنڈر بننے کا۔ بیٹنگ کرنی تو آتی ہے مجھے لیکن باؤلنگ نہیں آتی، اور کتنی دفعہ اس رومان کے بچے سے کہا ہے کہ مجھے باؤلنگ کرنا سکھا دے، لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کرتے کرتے جارحانہ انداز میں آ گئی۔ رومان کے ذکر پہ اس کا غصہ دم بخود ہو گیا۔ اس کے غصے میں کہی ہوئی بات پہ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا، جبکہ وہ اپنا غصہ بھول کے ہکا بکا کھڑی اسے دیکھنے لگی، کیونکہ زینی نے اسے ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عدنان نے اس کی حیرت نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آپ ہنستے بھی ہیں، زینی نے اپنی آنکھیں مزید بڑی کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ ہاں، ہنسنے والی بات پہ ضرور ہنستا ہوں، وہ اس کی حیرت سے محسوس ہوا، لیکن میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس پہ آپ کو ہنسی آئے، زینی نے اس کے جواب پہ الجھتے ہوئے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسی کون سی بات کی تھی کہ جس پہ وہ ہنس رہا تھا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں رومان کو کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں باؤلنگ سکھا دے۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ آپ کہیں گے؟ اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ہاں، کیوں میں نہیں کہہ سکتا؟ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس نے خود ہی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید آپ کو یہ سب پسند نہ ہو، اس نے جھجکتے ہوئے اپنے دل میں ابھرنے والے خیال کا اظہار کیا۔ کیوں؟ مجھے کیوں پسند نہ ہو؟ مجھے بھی تمہاری طرح کرکٹ دیکھنا اور کھیلنا بہت پسند ہے، عدنان نے اس کی جھجک دور کرنے کے لیے بہت نارمل انداز میں کہا۔ اچھا واقعی پھر آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے؟ اس نے فوراً جوش میں آتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھی شاہد افریدی بہت پسند ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ افریدی سب کو ہی بہت پسند ہے، اس نے خود سے اندازہ لگایا۔ ہاں کیوں نہ ہو، وہ کھیلتا جو اتنا اچھا ہے۔ اگر وہ ٹیم میں ہو تو ٹیم کتنی مکمل اور اچھی لگتی ہے نا، اور اگر وہ نہ ہو تو میرا تو میچ ہی دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ زینی نے اس کی بات پہ دل و جان سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے ایک مدھم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا۔ ہو گئی پیکنگ؟ زینی نے بیگ بند کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عدنان نے اسے واپس جاتے دیکھا تو بے اختیار اسے پکار بیٹھا۔ سنو، زینی نے مڑ کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو جز بز کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہ وہ اپنی بے خودی پہ جی بھر کے خود کو کوس رہا تھا۔ پھر اس نے کمال مہارت سے ایک دلکش سی مسکراہٹ چہرے پہ جچاتے ہوئے جلدی جلدی اسے تھینکس کہا، جس پہ اس نے ایک جاندار سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ اس نے گزرتے ہوئے رومان کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو بند تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو دعا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھی بیڈ پہ آ کے لیٹ کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زینی، دعا اب اٹھ بھی جاؤ، 9 بج گئے ہیں، ہمیں نکلنا بھی ہے، دیر ہو جائے گی، چھوٹی ماں نے ان دونوں کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوٹی ماں اٹھ رہی ہیں، دعا نے سستی سے کمبل دوبارہ اپنے اوپر ڈالا۔ نہیں ابھی میرے سامنے اٹھو تم دونوں، انہوں نے کمبل دوبارہ کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ نے اب خوش؟ وہ دونوں جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ ہاں چلو اب اٹھو اور فٹافٹ تیار ہو کے نیچے آ جاؤ، زیادہ ٹائم نہ لگانا تیار ہونے میں، وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے یہ کہہ کے چلی گئی۔ زینی اٹھ کے الماری کی طرف بڑھ گئی اور الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے شاور لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کے باہر آئی تو دعا اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تم کون سا مراقبہ کر رہی ہو؟ تیار نہیں ہونا کیا؟
میں کچھ سوچ رہی ہوں، دعا نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زینی نے بالوں میں برش کرتے ہوئے شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ عدنان بھائی ہمارے ساتھ لاہور جا رہے ہیں اور لاہور جا کے تمہارے پاس بڑا اچھا موقع ہوگا اپنا دوسرا چیلنج پورا کرنے کا۔ وہاں تو تم کسی بھی بہانے سے ان سے گاڑی لے سکتی ہو۔ اچھا یہ بات کی باتیں ہیں، ابھی تم اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ زینی نے لاپرواہی سے اس کی بات کو سنا انسنا کرتے ہوئے کہا۔ اس نے دعا کو نہیں بتایا کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا پلاننگ چل رہی تھی۔ دعا تیار ہو کے آئی تو وہ دونوں نیچے آ گئیں۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، وہ بھی بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کے بڑے ابا کچھ سوچتے ہوئے اذلان سے مخاطب ہوئے۔ اذلان، زینی، دعا اور ذیشان تمہاری گاڑی میں جائیں گے اور باقی رومان کے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ساری شیطان کی ٹولی ایک ساتھ جائے۔ انہوں نے رومان، زینی اور دعا کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ جی ابو، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، اذلان نے بڑی سعادت مندی سے کہتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر کچھ دیر بعد بڑے ابا اور چھوٹے ابا ان لوگوں سے مل کے آفس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اذلان لاؤنج میں آ کے بیٹھ گیا اور ان سب کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اخبار پڑھتے ہوئے ایک سرسری سی نظر ان کی تیاری پہ ڈال رہا تھا اور پھر جب اسے لگا کہ ان کی تیاری مکمل ہونے والی ہے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ سب لوگ جلدی جلدی تیار ہو جائیں، میں گاڑی میں پانی چیک کر کے سامان رکھوا کے آتا ہوں تو بس پھر ہم نکلتے ہیں۔ اس نے گاڑی کی چابی نکالنے کے لیے جیکٹ میں ہاتھ ڈالا، مگر پھر ساری جیکٹ ٹٹولنے کے بعد بھی جب اسے گاڑی کی چابی نہ ملی تو اسے یاد آیا کہ چابی تو کمرے میں تھی۔ دعا، میرے کمرے سے گاڑی کی چابی لے آؤ، اس نے پاس کھڑی دعا پہ حکم چلاتے ہوئے کہا۔ زینی کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ دعا کے چابی لانے سے پہلے ہی کاچ پوش میں دیوار کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جو اس اچانک ہونے والے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سیدھا جا کے دیوار کے ساتھ کھڑی زینی پہ گرنے ہی والا تھا کہ اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دیوار کا سہارا لے لیا۔ اس کا ایک ہاتھ دیوار پہ تھا اور دوسرا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں۔ اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑنے لگی۔ وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی اس لیے میں نے اس طرح۔ زینی نے بات ادھوری چھوڑ دی، وہ بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بولو کیا کہنا ہے، اذلان نے اس کی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ مجھے آپ کی گاڑی کی چابی چاہیے تھی، اس نے اٹک کے کہنا شروع کیا۔ مگر کس لیے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ جاتے ہوئے آپ کی گاڑی میں چلاؤں گی، اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واٹ؟ اذلان کو اس کی بات سن کے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کی احمقانہ بات سن کے نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں آ گیا۔ اسے غصے میں دیکھ کے اس نے ڈر سے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور اس کی یہ ادا اسے اتنی اچھی لگی کہ وہ اپنا غصہ بھول کے بے ساختہ مسکرانے لگا۔ مگر پھر جلد ہی اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ میرا دماغ تو ٹھیک ہے، مگر آپ اپنی کہی ہوئی بات اتنی جلدی بھول جائیں گے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے گلا کیا۔ اس کا رعب ہی اتنا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کون سی بات؟ اس نے ذہن پہ زور دیتے ہوئے الجھ کے پوچھا۔ اسے باوجود کوشش کے بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہی جو اس دن چائے بنا کر میں نے آپ پر احسان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس احسان کا بدلہ میں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر دوں گا۔ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اس کی ذات پہ اپنا احسان عظیم جتلایا۔ اس کی بات سن کے اذلان کا قہقہہ لگانے کو جی چاہا، مگر اس نے صرف کھل کے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اسے زینی کی اس دن والی باتیں یاد آنے لگیں اور اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس دن ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے اپنی کہی ہوئی بات اور میں اس پہ قائم بھی ہوں، مگر تم کچھ اور مانگ لو۔ مین ہائی وے پہ گاڑی چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اذلان نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بچی نہیں ہوں میں، اور جس مین ہائی وے سے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں اس پہ میں بہت دفعہ گاڑی چلا چکی ہوں اور آپ سے اچھی گاڑی چلا لیتی ہوں۔